آج جو ہم ایک بہت مایا ناز اور جسے کہنا ٹرو مسلم کی بایوگرافی بھی آپ کو سنائیں گے، ان کی 3 غزلیں بھی سنائیں گے، وہ ہیں مولانا شبلی نعمانی۔ وہ آپ جون 3 1857 اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے اور آپ کی وفات نومبر 18 1914 کو ہوئی۔ آپ انڈیا کے بہت بڑے اسکالر میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ مولانا شبلی نعمانی کے والد شیخ حبیب اللہ اور والدہ مقیمہ خاتون تھی۔ 2 کے ان کے چھوٹے بھائی علی گڑھ سے ایجوکیشن لے رہے تھے۔ مولانا شبلی نے ٹریڈیشنل اسلامک ایجوکیشن حاصل کی۔ ان کے جو ٹیچر تھے وہ تھے مولانا محمد فاروق ایک نیشنل اسکالر تھے۔ پھر آپ مکہ شریف حج کے لیے گئے اور وہاں آپ نے فردر پڑھائی بھی کی، اسلامک تھیولوجی میں، ہسٹری میں، فلسفی میں، صوفیزم، مختلف اسکالر سے عرب میں پڑھا۔ حنفی مسلم تھے اور آپ بہت پکے سپورٹر تھے شریعہ کے۔ جب آپ واپس آئے تو انڈیا میں آپ سر سید احمد خان سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے اس وقت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اسٹیبلش کی تھی۔ مولانا نعمانی کو انہوں نے آفر کی سر سید احمد خان نے کہ ایز اے ٹیچنگ پوزیشن وہ یونیورسٹی میں آئیں۔ تو فیبرری 1 1882 میں انہوں نے وہاں اپنی ایجوکیشن دینے کا کام شروع کیا۔ وہاں وہ پرشین یعنی فارسی اور عربک لینگویجز پڑھاتے تھے اور تقریباً 16 سال تک آپ پڑھاتے رہے علی گڑھ میں۔ آپ نے سیریا، ایجپٹ اور ترکی کا بھی دورہ کیا، جو کہ آپ نے ایک اپنی کتاب بھی اس پہ لکھی ہے۔ جب سر سید احمد خان کا وفات ہوئی 1898 میں، پھر آپ نے مولانا شبلی نے علی گڑھ چھوڑ دیا اور آپ ایز اے ایڈوائزر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ حیدرآباد اسٹیٹ میں آ گئے۔ آپ نے بہت ہی جسے کہنا چاہیے ریفارمز لے کر آئے حیدرآباد ایجوکیشن سسٹم میں۔ ان کی پالیسیز سے عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد میں اردو ادب کو بہت پروموشن ملی۔ اس سے پہلے آپ یونیورسٹی آف انڈیا میں بھی پڑھاتے رہے۔ جب آپ نے حیدرآباد چھوڑا اور لکھنؤ گئے تو آپ ندوۃ العلماء، اس میں ندوہ کہا جاتا ہے، اس میں آپ شامل ہوئے۔ وہاں بھی آپ نے بہت سی ریفارمز انٹروڈیوس کرائیں اسکول ٹیچنگز اور کریکولم میں۔ ادھر آپ تقریباً 5 سال رہے، مگر کچھ ایسے لوگ تھے دقیانوسی ٹائپ کے، آرتھوڈکس کلاس جسے کہتے ہیں، اسکالرز تھے، جو مولانا شبلی کی جو باتیں تھیں، کیونکہ وہ سائنس اور انگلش کے حامی تھے کہ اس کے بغیر ہم ترقی نہیں کر سکتے، وہ ان کے خلاف ہو گئے۔ تو آپ نے وہاں سے بھی انسٹیٹیوشن چھوڑ دیا۔ مولانا شبلی بہت جینیس تھے اور مولانا شبلی اور سر سید کی خواہش تھی کہ مسلمانوں کے بہتری کے لیے، ان کی گروتھ کے لیے، ان کے اندر ایک مغربی سوچ جو پازیٹیو ہے، جو اسلام سے دور نہیں کرتی، اور اسٹائل ہونا ضروری ہے۔ مولانا شبلی بڑے پکے سپورٹر تھے پین اسلامزم کے۔ انہوں نے بہت سی نظمیں، آرٹیکلز لکھی۔ شبلی نعمانی کی جو جسے کہنا آؤٹ اسٹینڈنگ تصنیفات میں آتی ہیں کتابیں، ان کے ہم کچھ نام بتاتے ہیں آپ کو۔ سیرت النبی، سیرت النعمان، الفاروق، الممنون، الغزالی، امام ابن
اختتامیہ جن کو ایڈٹ کیا محمد تنزیل صدیقی الحسینی نے، مولانا رومی، اورنگزیب عالمگیر پر ایک نظر، اور علم کلام، یہ ان کی بیسٹ بک تھی، ہسٹری آف مسلم تھیولوجی پر۔ آپ کے بے تحاشا، جسے کہنا چاہیے اردو ادب کو مسلمانوں میں ماڈرن ایجوکیشن پلس یعنی کہ سائنس اور ایجوکیشن کا ملاپ نظر آتا ہے، جو کہ ایک ترقی کا باعث بنتا تھا۔ کے سامنے لے کر آتے ہیں ان کی مشہور غزلیات میں سے 3 غزلیں۔ پہلی ہے یار کو رغبت اغیار نہ ہونے پائے، یار کو رغبت اغیار نہ ہونے پائے، گلے تر کو ہوے سے خار نہ ہونے پائے، اس میں در پردہ سمجھتے ہیں وہ اپنا ہی گلا، شکوہ چرخ بھی تنہار نہ ہونے پائے، فتنہ حشر جو آنا تو دبے پاؤں ذرا، بخت خفتہ میرا بیدار نہ ہونے پائے، ہائے دل کھول کے کچھ کہہ نہ سکے سوزے درو، آبلے ہم سخن خار نہ ہونے پائے، چپ کے وہ آتے ہیں گل گشت کو عباد صبا، سبزۂ باغ بھی بیدار نہ ہونے پائے، پھر کہیں جوش میں آ جائیں نہ یہ دیدہ تر، سامنے ابر گہر بار نہ ہونے پائے، باغ کی سیر کو جاتے تو ہو پر یاد رہے، سبزۂ بیگانہ ہے تو چار نہ ہونے پائے، جمع کر لیجئے غیروں کو مگر خوب بزم، بس وہیں تک ہے کہ بازار نہ ہونے پائے، آپ جاتے تو ہیں اس بزم میں شبلی لیکن، آپ جاتے تو ہیں اس بزم میں شبلی لیکن، حال دل دیکھیے اظہار نہ ہونے پائے۔ آپ کی پیش خدمت ہے ناتواں عشق نے آخر کیا ایسا ہم کو، غم اٹھانے کا بھی باقی نہیں یارا ہم کو، درقت سے تیرے زخم ہے ایسا ہم کو، خواب میں بھی تیرے دشوار ہے آنا ہم کو، جوش وحشت میں ہو کیا ہم کو بھلا شکر لباس، بس کفایت ہے جنوں دامن صحرا ہم کو، رہبری کی دہن یار کی جانب خط نے، خضر نے چشمہ حیواں یہ دکھایا ہم کو، دل گرا اس کے زنخنداں میں فریب خط سے، چائے خس پوش تھا اے وائے نہ سوجا ہم کو، واہ کاہدگی جسم بھی کیا کام آئی، واہ کاہدگی جسم بھی کیا کام آئی، بزم میں تھے پہ رقیبوں نے دیکھا ہم کو، قالب جسم جا آ گئی گویا شبلی، قالب جسم جا آ گیا گویا شبلی، موزہ فکر نے اپنی یہ دکھایا ہم کو، موزہ فکر نے اپنی یہ دکھایا ہم کو۔ آخری غزل آپ کی خدمت میں عرض کرتی ہوں، پوچھتے کیا ہو جو حال شب تنہائی تھا، رخصت صبر تھی یا ترک شکیبائی تھا، شب فرقت میں دل غمزدہ بھی پاس نہ تھا، وہ بھی کیا رات تھی کیا عالم تنہائی تھا، میں تھا یا دیدہ خون نبا فشانہ شب ہجر، ان کو وا مشغل انجمن آرائی تھا، پارائے ہائے دل خونے کی طلب تھی پہم، شب جو آنکھوں میں میری ذوق خود آرائی تھا، رحم تو ایک طرف پایا شناسی دیکھو، قیس کو کہتے ہیں مجنون تھا صحرائی تھا، آنکھ قاتل سہی پر زندہ جو کرنا ہوتا، لب پہ ایک جان تو اعجاز مسیحائی تھا، خون رو رو دیے بس 2 ہی قدم میں چھالے، یا وہی حوصلہ بادائی پیمائی تھا،
دشمن جاں تھے ادھر ہجر میں درد و غم و رنج، دشمن جاں تھے ادھر ہجر میں درد و غم و رنج، اور ادھر ایک اکیلا تیرا شیدائی تھا، اور ادھر ایک اکیلا تیرا شیدائی تھا۔ انگلیاں اٹھتی تھیں مژگاں کی اسی رخ پہ ہم، جس طرف بز میں وہ کافر ترسائی تھا۔ کون اس راہ سے گزرا ہے کہ ہر نقش قدم چشم عاشق کی طرح اس کا تماشائی تھا۔ خوب وقت آئے نکیریں جزا دے گا خدا، خوب وقت آئے نکیریں جزا دے گا خدا، لہد تیرا میں بھی کیا عالم تنہائی تھا، لہد تیرا میں بھی کیا عالم تنہائی تھا۔ ہم نے بھی حضرت شبلی کی زیارت کی تھی، ہم نے بھی حضرت شبلی کی زیارت کی تھی، یوں تو ظاہر میں مقدس تھا بے شادائی تھا، یوں تو ظاہر میں مقدس تھا وہ شیدائی تھا۔ تو ویورز، امید کرتی ہوں ہمارے یہ مولانا شبلی نعمان جو کہ بڑے ٹرو مسلم اسکالر، اور آپ نے تو تصنیفات کے بارے میں سن ہی لیا ہے، خراج تحسین پیش نہ کرنا ایسا ہے کہ جیسے ہم نے دنیا میں کچھ نہ دیکھا۔ آج جو ہم بیک ٹو بیک شاعری لے کر آئے ہیں وہ ہیں ہمارے مشہور ادبی شاعر اردو ادب کے خواجہ حیدر علی آتش صاحب۔ آپ خواجہ علی بخش کے بیٹے تھے، اور تلاش معاش میں آپ کے بزرگ وطن چھوڑ کے بغداد سے شاہجہاں آباد میں آ کے آباد ہو گئے تھے۔ نواب شجاع الدولہ کے زمانے میں خواجہ علی بخش جو کہ ان کے والد تھے آتش صاحب کے، انہوں نے ہجرت کر کے فیض آباد میں سکونت حاصل کر لی تھی۔ آتش جو ہیں ان کی ولادت 1778 میں ہوئی۔ بچپن میں ہی کیونکہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا تو یتیمی کا جسے کہنا چاہیے انہیں دکھ دیکھنا پڑا، اور اسی وجہ سے جسے نا ان کے مزاج میں جو ہے یتیم ہو گئے تھے، بچپن میں یتیم ہو گئے تھے خواجہ آتش، تو ان کے مزاج میں بانٹ پن تھا، سیریسنس نہیں تھی جسے کہنا چاہیے۔ خواجہ آتش نے فیض آباد کے نواب محمد تقی خان کی ملازمت اختیار کی تھی، اور ان کے ساتھ ہی لکھنؤ چلے گئے تھے۔ نواب جو ہیں مذاق و سخن بہت رکھتے تھے اور فن سپاری کے بھی بڑے دل دادا تھے۔ آتش بھی ان کی شاعرانہ صلاحیتوں سے بہت انفلوئنس تھے، متاثر تھے۔ تقریباً 29 سال کی عمر میں باقاعدہ شاعری آپ نے شروع کی، آغاز کر دیا۔ لکھنؤ میں جسے کہنا چاہیے اعلیٰ شعراء کی صحبتوں میں جب وہ شاعرانہ مورکے ہوتے تھے تو اس میں وہ پارٹیسپیٹ مطلب جاتے تھے، تو اس سے ان کو اور انفلوئنسڈ ہوتے تھے اور زیادہ انسپریشن ملتی تھی، تو ان کا شوق مزید بڑھتا چلا گیا۔ مصحفی کے شاگرد بن گئے پھر، اور لکھنؤ پہنچنے کے بعد کچھ عرصے بعد کیونکہ جب نواب تقی صاحب کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے کسی کی بھی ملازمت نہیں کی، مطلب خواجہ آتش نے کسی کی بھی ملازمت نہیں کی کسی کی بھی۔ ایک عجب سی بات ہے کہ وہ جو ہے نا خواجہ آتش اپنے ساتھ ہر وقت تلوار رکھا کرتے تھے اور مشاعروں میں بھی لے جاتے تھے سوچے تلوار۔ تو آتش کو کبوتر پالنے کا بھی بہت شوق تھا۔ آتش کا تعلق دبستان لکھنؤ سے تھا۔ اب ان کے شوق بھی دیکھیں اور پھر لکھنؤ سے ان کا بیک گراؤنڈ۔ آتش شاعری کو مرثا سازی کا نام دیا۔ آتش نے نہایت سادہ زندگی بسر کی، کسی دربار سے ان کا کوئی تعلق تھا، یعنی کسی بھی درباری میں مغلیہ اس میں وہ نہیں، انہوں نے جا کر کے کوئی ملازمت اختیار کی۔ قلیل آمدنی، یعنی کہ ظاہر والد صاحب بھی نہیں تھے تو آپ کی آمدنی بہت کم تھی، تنگ دستی کے باوجود خاندانی وقار کو انہوں نے قائم رکھا۔ آخری وقت میں بنائی جاتی رہی تھی تو آتش کے شاگرد تھے رند صبا خلیل اور نواب مرزا شوق، پنڈت یا شنکر نسیم، ایسے ان جیسے شاعر ان کے شاگرد رہے۔
1848 میں خواجہ آتش خالق حقیقی سے جا ملے. ان کی جو کچھ ادبی خدمات ہیں وہ بھی بتاتی چلوں. کلیات آتش کی اردو کلیات 2 دیوانوں پر مشتمل ہے. پہلا دیوان آتش کی زندگی میں شائع ہو چکا تھا اور دوسرا ان کی زندگی کے بعد. کلیات آتش جو ہے, جیسے میں نے بتایا کہ دوسرا دیوان ان کے وفات کے بعد, ان کے ایکچولی دوست تھے علی خلیل, انہوں نے مرتب کر کے نا پورے دیوان کو پھر وہ شائع کیا تھا ان کی وفات کے بعد. آتش کے لیے جو مختلف آرا ہے وہ بڑی, آپ سوچیں تو بہت زبردست آرا ہے, اور بڑے پائے کے لوگوں نے ان کے لیے یہ آرا قائم کی. فراق نے آتش کو اخلاقی شاعر کا بادشاہ کہا. مصحفی نے آتش کو وجہ المہند الاخلاق لکھا. عبدالسلام ندوی نے آتش کو اردو شاعری کا حافظ لکھا. سوچئے. اور رام بابو سکسینہ کا کہنا تھا کہ آتش کے کلام میں ترشے ہوئے الفاظ آبدار موتیوں کی طرح لڑے اور پروئے ہوئے معلوم ہوتے ہیں. مرزا غالب آتش کو ان شعراء کے صف میں رکھتے تھے جن کی شاعری فارسی شعراء کی طرح, یعنی کہ ان کی شاعری کو مرزا غالب کہتے ہیں کہ فارسی شعراء کی طرح چیز بگڑ تھی, ذیل میں آتی تھی, اس جیسی تھی. آتش کا کلام متعین اور سنجیدہ تھا. یہ بھی مصحفی نے ہی ان کے لیے بیان فرمایا. عبدالسلام نے آتش کی شاعری کو عشق محبت کا آئینہ ٹھہرایا. تو یہ تو تھی خواجہ آتش کی بیک گراؤنڈ. اب ہم